بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين۔ کتاب ہے شرح مسند امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ نیا باب ہے باب لا یفترش ذراعیہ فی السجود، سجدے میں کلائیاں نہ پھیلانے کا بیان۔ حدیث نمبر 112۔ ابو حنیفة عن جبلة بن سحیم عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى فلا يفترش ذراعيه افتراش الكلب۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نماز ادا کرے وہ اپنی کلائیوں کو کتے کی طرح نہ پھیلائے۔ حدیث کی شرح یعنی جو فرض و نوافل پڑھے تو اپنے بازو کتے کی طرح زمین پر نہ بچھائے۔ امام عبدالرزاق نے مصنف میں امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، حضرت آدم بن علی الکبری فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور میں اپنے بازو زمین سے جدا نہ کرتا تھا۔ میرے چاچا نے مجھے دیکھا تو فرمایا، اے بھتیجے، درندوں کی طرح نہ پھیلو اور اپنے بازو دور رکھو۔ حضرت عبداللہ بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنے بازو پھیلاتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی دکھائی دیتی تھی۔ حاشیہ میں ذکر ہے، صحیح مسلم کتاب الصلاۃ باب ما یقال فی الرکوع والسجود، حدیث نمبر 482، صفحہ نمبر 250۔ یہ کتاب PATF اسلامک انفو کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ فقہی مسائل۔ حدیث میں ہے، سب سے زیادہ قرب بندے کو خدا سے اس حالت میں ہے کہ سجدے میں ہوں، لہٰذا دعا زیادہ کرو۔ اس حدیث کو مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا۔ پیشانی کا زمین پر جمنا سجدے کی حقیقت ہے اور پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ لگنا شرط ہے۔ مجدد اعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمہ فرماتے ہیں فتاوی رضویہ میں، حالت سجدہ میں قدم کی 10 انگلیوں میں سے ایک کے باطن پر اعتماد مذہب معتمد اور مفتیٰ با میں فرض ہے، اور دونوں پاؤں کی تمام یا اکثر انگلیاں پر اعتماد بعید نہیں کہ واجب ہو۔ اس بنا پر جو حلیہ میں ہے اور قبلہ کی طرف متوجہ کرنا بغیر کسی انحراف کے سنت ہے۔ حاشیہ میں ذکر ہے، الفتاوی الرضویہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 376۔ تو اگر کسی نے اس طرح سجدہ کیا کہ دونوں پاؤں زمین سے اٹھے رہے، نماز نہ ہوگی، بلکہ اگر صرف انگلی کی نوک زمین سے لگی جب بھی نماز نہ ہوئی۔ اس مسئلے سے بہت لوگ غافل ہیں۔ حاشیہ میں ذکر ہے، الدرر المختار کتاب الصلاۃ باب صفت الصلاۃ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 167 تا صفحہ نمبر 249۔ الفتاوی الرضویہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 363 تا صفحہ نمبر 376۔ مسئلہ، اگر کسی عذر کے سبب پیشانی زمین پر نہیں لگا سکتا تو صرف ناک سے سجدہ کرے، پھر بھی فقط ناک کی نوک لگانا کافی نہیں بلکہ ناک کی ہڈی زمین پر لگانا ضروری ہے۔ حاشیہ میں ذکر ہے، الفتاوی الہندیہ کتاب الصلاۃ الباب الرابع فی صفت الصلاۃ الفصل الاول جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 70۔ مسئلہ، رخسار یا ٹھوڈی زمین پر لگانے سے سجدہ نہ ہوگا، خواہ عذر کے سبب ہو یا بلا عذر۔ اگر عذر ہو تو اشارے کا حکم ہے۔ مسئلہ، ہر رکعت میں 2 بار سجدہ فرض ہے۔ مسئلہ، کسی نرم چیز مثلا گھاس، روئی، قالین وغیرہ یا پر سجدہ کیا تو اگر پیشانی جم گئی یعنی اتنی دبی کہ اب
دبانے سے نہ دبے تو جائز ہے ورنہ نہیں۔ حاشیہ میں ذکر ہے الفتاوی الہندیہ کتاب الصلاة الباب الرابع فی صفت الصلاة الفصل الاول جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 70۔ بعض جگہ جاڑوں میں مسجد میں پیال یعنی چاول کا بھس بچھاتے ہیں۔ ان لوگوں کو سجدہ کرنے میں اس کا لحاظ بہت ضروری ہے کہ اگر پیشانی خوب نہ دبی تو نماز نہیں ہوگی، اور ناک ہڈی تک نہ دبے تو مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوئی۔ کمانی دار یعنی سپرنگ والے گدے پر سجدے میں پیشانی خوب نہیں دبتی، لہذا نماز نہ ہوگی۔ ریل کے بعض درجوں میں بعض گاڑیوں میں اس قسم کے گدے ہوتے ہیں، اس گدے سے اتر کر نماز پڑھنی چاہیے۔ مسئلہ 2 پہیہ گاڑی وغیرہ پر سجدہ کیا تو اس کا جو یعنی وہ لکڑی جو گاڑی یا ہلکے بیلوں کے کندھے پر رکھی جاتی ہے، یا بم یعنی گھوڑا گاڑی کا بانس جس میں گھوڑا جوتا جاتا ہے، بیل اور گھوڑے پر ہی سجدہ نہ ہوا اور زمین پر رکھا ہے تو ہو گیا۔ بہلی کا گھوڑا یعنی بیلوں کے چھوٹے گاڑی کے چھوٹے سے 4 پئی اگر بانوں سے بنا ہوا تو ہو گیا، اتنا سخت بنا ہو کہ سر ٹھہر جائے، دبانے سے اب نہ دبے ورنہ نہ ہوگی۔ مسئلہ جوار باجرہ وغیرہ چھوٹے دانوں پر جن پر پیشانی نہ جمے سجدہ نہ ہوگا، البتہ اگر بوری وغیرہ میں خوب کس کر بھر دیے گئے ہیں تو پیشانی جمنے سے مانع نہ ہو تو ہو جائے گا۔ حاشیہ میں ذکر ہے منیت المصلی مسائل الفریضہ الخامسہ السجود صفحہ نمبر 263۔ مسئلہ اگر کسی عذر مثلاً ازدحام یعنی بھیڑ مجمع کی وجہ سے اپنی ران پر سجدہ کیا جائے اور بلا عذر باطل اور گھٹنے پر عذر و بلا عذر کسی حالت میں نہیں ہو سکتا۔ مسئلہ ازدحام کی وجہ سے یعنی رش کی وجہ سے دوسرے کے پیٹھ پر سجدہ کیا اور وہ اس نماز میں اس کا شریک ہے تو جائز ہے ورنہ ناجائز، خواہ وہ نماز میں ہے یا نماز میں نہ ہو تو ہی، مگر اس کا شریک نہ ہو یعنی دونوں اپنے اپنی پڑھتے ہوں۔ مسئلہ ہتھیلی یا آستین یا عمامہ کی پیچ یا کسی اور کپڑے پر جسے پہنے ہوئے ہیں سجدہ کیا اور نیچے کی جگہ ناپاک ہے تو سجدہ نہ ہوا۔ ہاں ان سب صورتوں میں جبکہ پھر پاک جگہ پر سجدہ کر لیا تو ہوگا، یعنی اگر کوئی کپڑا یا عمامہ کسی پاک جگہ پر رکھ کر سجدہ کیا تو ہو گیا۔ مسئلہ عمامہ کے بیچ پر سجدہ کیا، اگر ماتھا خوب جم گیا سجدہ ہو گیا، اور ماتھا نہ جما بلکہ فقط چھو گیا کہ دبانے سے دبے گا یا سر کا کوئی حصہ لگا تو نہ ہوا۔ مسئلہ ایسی جگہ سجدہ کیا کہ قدم کی بنسبت 12 انگل سے زیادہ اونچی ہے، سجدہ نہ ہوا ورنہ ہو گیا۔ مسئلہ کسی چھوٹے پتھر پر سجدہ کیا، اگر زیادہ حصہ پیشانی کا لگ گیا تو ہو گیا ورنہ نہیں۔ یہاں تک کے لیے انشاءاللہ تعالی ہمارا درس ختم ہوتا ہے۔ آنے والے درس میں انشاءاللہ تعالی نیا باب شروع ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔